ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام رہنما میں آپ کا میزبان شبیر احمد شگری حاضر ہے۔ کثیرہ میسر نشد این سعادت، بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ آج تک کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے کہ خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور خدا کے گھر میں ہی شہید ہوا ہو۔ روز شہادت امیر المومنین، ساقی کوثر، نفس رسول، مولود کعبہ، مدینۃ العلم، قرآن ناطق، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ہم علی کو اس سے زیادہ نہ جان سکے کہ ہم ان کو دوست رکھتے ہیں اور ان کو عشق کی حد تک چاہتے ہیں۔ وہ کس قدر جوان مرد، بہادر اور عظیم انسان تھے۔ ان کے جسم کے ذرے ذرے سے مہربانی اور نیکی کے سرچشمے پھوٹتے تھے۔ ان کے دل سے قوت و بہادری کے نورانی شعلے بلند ہوتے تھے۔ وہ دہاڑتے ہوئے شیر سے بھی زیادہ شجاع تھے، لیکن ان کی شجاعت میں مہربانی اور لطف و کرم کی آمیزش تھی۔ اچانک کوفے میں کسی بہانے سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کے قتل کی وجہ حقیقت میں ان کا عدل جہانی کو درجہ کمال تک پہنچانا تھا۔ وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح ہی عادل سمجھتے تھے۔ جب علی سے ان کے قاتل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں جانتا ہوں، اگر میں زندہ نہ بچ سکا تو یہ کام آپ کا ہے۔ اگر آپ نے قصاص لینا چاہا تو آپ قاتل پر صرف ایک ضرب لگائیں گے، اور اگر اس کو ہو سکے تو معاف کر دیں، کیونکہ یہ تقویٰ کے بہت نزدیک ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ میرے یا کسی اور مسلمان کے نہیں ہیں، بلکہ اسکاٹش نقاد اور مصنف تھامس کارلائل کے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام صرف مسلمانوں کے ہی نہیں، بلکہ ان کی محبت ہر کسی کے دل میں ہے۔ اس کے لیے شیعہ یا سنی یا مسلمان ہونا ضروری نہیں، بلکہ انسان ہونا کافی ہے۔ آج کے پروگرام میں میرے بڑے پیارے، بڑے معزز مہمانان تشریف رکھتے ہیں۔ پیر شفاعت رسول صاحب، جو چیئرمین ہیں مرکز بلال لاہور کے، مفتی شبیر انجم صاحب، سربراہ ہیں ادارہ فہم القرآن کے، اور منصور جعفری صاحب، جو کہ ایک مشہور مداح ہیں۔ آپ سب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ میر صاحب، ابرہہ کے حملے کے 30 سال بعد اور 13 رجب کو ایک حاملہ خاتون خدا سے مناجات کرتے ہوئے کعبے کے قریب آتی ہیں۔ ان کے قریب آتے ہی کعبے کی دیوار شگافتہ ہو جاتی ہے، اور اس عورت کے کعبے کے اندر داخل ہوتے ہی وہ شگاف بند ہو جاتا ہے۔ خانہ خدا کے جنوبی حصے میں جو لوگ موجود تھے وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد، ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ، اسی شگاف سے جس بچے کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ سے باہر آئیں، وہ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گود میں نہیں اٹھاتے، آپ آنکھیں نہیں کھولتے۔ میر صاحب، یہ بتا دیجیے، اتنی بڑی سعادت صرف مولا علی علیہ السلام کے حصے میں آئی، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، صدق اللہ العظیم۔ کعبہ سے اہل اسلام کی 2 یادیں وابستہ ہیں، اور وہ دونوں یادیں 2 ولادتوں سے منسوب ہیں۔ پہلی یاد کعبہ سے اہل اسلام کی یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضور کی ولادت کے وقت کعبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام کے گھر کی جانب جھکا۔ یہ پہلی یاد ہے میلاد کے حوالے سے، اور پہلی نسبت ہے کعبہ کی، اور پہلا تذکرہ ہے کعبے کا ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے، کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ میرے یتیم بیٹے کے گھر ولادت ہونے والی ہے، تو جو مولود ہو اس کی حفاظت فرمانا۔
آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی دعا کر ہی رہا تھا کہ کعبہ جھوما اور جھکا. سبحان. تو میں نے کعبہ سے پوچھا کہ میں نے بچپن تجھ میں گزارا، جوانی گزاری، کہولت، اب بڑھاپا کے آخری میرے لمحے اور ایام ہیں، تو کیوں جھکا آج؟ تو کعبہ نے کہا کہ آمنہ کے گھر نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے، اور میں نے ان کی جانب سجدہ کر کے اعلان کیا ہے کہ دنیا میری طرف جھکتی ہے کہ میں ان کا قبلہ ہوں. آج جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کے میں نے یہ اعلان کیا کہ میرا کعبہ محمد مصطفیٰ ہے. ایک تو یہ یاد ہے کعبہ سے، اور دوسری کعبہ سے جو اہل اسلام کی یادیں وابستہ ہیں جس کی وجہ سے سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں، وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام کی ولادت، جو معجزہ نما ولادت ہے، وہ اس میں ہوئی. میں اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کعبہ میں جو ولادت ہوئی، اس سے کس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مولا علی کی ولادت سے کعبہ کی عظمتوں کو 4 چاند لگ گئے. سبحان. آج کعبہ یاد کیا جاتا ہے کانفرنسوں میں، تو وہ یہی مولود کعبہ کے عنوان سے ہوتا ہے. میں نے دنیا میں بڑے سفر کیے تو کہیں بھی مجھے کعبہ کانفرنس ہوتے ہوئے نہیں نظر آئی. تو یہ ہماری محفلوں میں، ہماری کانفرنسوں میں، ہماری اجتماعات کے عنوان اگر کعبہ بنا تو وہ اس دن کے بعد کعبہ عنوان بنا کہ جب مولا علی کی اس میں ولادت ہوئی. یقیناً مولا علی کی جب ولادت ہوئی کعبہ میں، تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام سے کہا کہ بچے نے آنکھ نہیں کھولی، تو شاید یہ نابینا تو نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، بچے نے اگر آنکھ نہیں کھولی یہ نابینا نہیں. مجھے وہ سفر کا ایک واقعہ یاد آیا کہ جس میں ایک راہب نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اور وہ اس وقت تک آنکھ نہیں کھولے گا جب تک تمہارا پوتا جس کا نام محمد ہے، جو بعد میں جا کے نبوت کا اعلان کریں گے، جب تک ان کے چہرے کو نہیں دیکھے گا وہ آنکھ نہیں کھولے گا. سبحان اللہ. تو سیدنا ابو طالب آپ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے. جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مولا علی نے آنکھ کھولی، تو اس وقت صوفیاء کرام نے بالخصوص، کیونکہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو فضائل ہیں اس میں جو سلسلہ ولایت ہے اہل سنت کا اور صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. محدثین نے بھی لکھا ہے، متکلمین نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے، لیکن صوفیاء کرام نے مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے حد کر دی. یعنی حد اس حساب سے کہ انسان کا دماغ متحیر اور حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی شان مولا علی کی. تو آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے اس لمحے گفتگو کی جب پوچھا گیا کہ تم نے آنکھ نہیں کھولی پہلے، تو اب تم نے کیوں آنکھ کھولی؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلی آنکھ جب میں کھولوں تو میری نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑے. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ آئے ہیں، مصطفیٰ کریم تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو حضور کی جسم سے جو خوشبو تھی اس سے میں نے محسوس کیا کہ حضور جلوہ گر ہوئے. اب یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی العظیم بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جب ولادت کعبہ میں ہوئی، یعنی جو اللہ کا گھر تھا، تو رب العالمین نے اس پیدا ہونے والے نو مولود بچے کو اپنا نام عطا فرما دیا. اب میں تو حیران ہوں کہ لوگ علی بھی کہیں اور پھر اس میں خامیاں بھی تلاش کریں، علی بھی کہیں اس میں کمیاں بھی تلاش کریں، علی بھی کہیں اور ان میں عیب بھی تلاش کریں. علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی مولا علی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے تفاصیل تو ایک طرف، صرف مولا علی کا جو نام ہے وہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو نقص سے، عیب سے، کفر سے، شرک سے، غیبت سے، شراب سے، زنا سے بلند و بالا ہوگا. یعنی
یہ وہ ذات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جو ذات دنیاوی ہر نقص اور دنیاوی ہر عیب سے اللہ نے اسے پاک پیدا کیا. اور اگر نام علی بھی ہو کہ بلندی اور عظمت اور شان اور وقار کے منصب پر بیٹھنے والا، پھر وہ سارے وہ کام کرے کہ جو کفر کے عالم میں دوسرے لوگ کرتے رہے، تو پھر علی نام نہیں بنتا. علی نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی اور جس کا نام خدا کے نام پر رکھا گیا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. ناظرین، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم جانتے ہو کہ رسول اللہ کے نزدیک میرا کیا مرتبہ تھا اور آپ سے میری قرابت کس حد تک تھی. جب میں بچہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سلاتے اور مجھے اپنے سینے پر جگہ دیتے تھے اور مجھے اپنے بستر پر لٹاتے تھے، یہاں تک کہ میرا بدن آپ کے بدن سے مست کر دیتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سونگھاتے تھے. میں اس طرح ان کے پیچھے چلا کرتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. رسول اللہ ہر روز اپنے اخلاق کا کوئی نمونہ میرے لیے بیان کر دیتے تھے اور مجھے اس کی پیروی کا حکم فرماتے تھے. ہر سال غار ہرا میں خلوت اختیار کرتے تھے تو صرف میں ہی آپ کو دیکھتا تھا اور میرے سوا کوئی آپ کو نہیں دیکھتا تھا. مفتی صاحب، حضرت علی علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ نزدیک ہونے کی یہ بے شمار سعادتیں حاصل ہوئیں، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی عظمت، شان، شوکت اتنی منفرد ہے، اتنی بے مثل ہے، اتنی بے مثال ہے کہ ولادت سے لے کر جو تربیت، جو رنگ حضرت علی المرتضیٰ پر میرے مصطفیٰ کریم کا چڑھا ہے وہ کسی اور پہ نہیں چڑھا. سبحان. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس گھرانے کے ساتھ اتنے وابستہ تھے. سیدہ فاطمہ بنت اسد 8 سال کی عمر تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس گھر میں آئے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے ماں سے بھی بڑھ کر پیار کسی ہستی نے دیا ہے تو اس ہستی کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے. سبحان. از حد پیار کرتے تھے، وہ بے حد احترام کرتے تھے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو سرکار نے جب گود لیا تو سرکار حضرت علی کا جھولا خود جھولاتے، سبحان اللہ. کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، اور پھر بچپن میں گھر لے کے گئے. اخلاق کا رنگ، اخلاص کا رنگ، محبت کا رنگ، علم کا رنگ، حلم کا رنگ، جہد کا رنگ، تقوی کا رنگ اگر کامل کسی ہستی میں نظر آتا ہے تو اس ہستی کا نام حضرت علی المرتضیٰ ہے. سبحان. اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہہ دیا آنا مدینۃ العلم، جو کہ علم ہی سے پتہ چلتا ہے کسی ہستی کا. سرکار فرماتے آنا مدینۃ العلم، لوگو جان لو میں علم کا شہر ہوں. سبحان اللہ. وعلی بابھا، اگر کسی نے میرے علم کی لذت اور چاشنی یا تھوڑا سا اس کی جھلک دیکھنی ہے تو در علی کے اوپر آؤ. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں شان علی المرتضیٰ میں اللہ کے حبیب نے بیان فرمائے کسی میں نہیں. اور قرآن پاک کے اندر کثیر تعداد میں آیات بینات جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے. آپ دیکھیں قرآن جن کی عظمت کو بیان فرمائے، صحابہ جس کی عظمت کو بیان فرمائیں، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم تو اس انداز کے ساتھ لب مصطفیٰ سے نکلتے ہیں، فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. فرمایا لوگوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شہادت کا مہینہ آپ کا، تو آپ دیکھیں کہ لوگ قرآن کے ساتھ فرمایا لوگوں قرآن کو تلاش کرنا ہے اور قرآن کو دیکھنا ہے تو وہ تمہیں در علی سے ملے گا. اور اس کے اندر کثیر صحابہ کرام خود فرماتے ہیں، خود ترجمان القرآن جن کو کہا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اگر صحیح معنوں میں علم کے نکات سیکھے ہیں تو وہ حضرت علی المرتضیٰ سے سیکھے. سبحان اللہ. سبحان. تو حضرت مولا کائنات کی علمی کیفیت، آپ کی پرورش کی کیفیت،
آپ ہی ہیں کہ منبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہا، فرمایا میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے علم کے بارے میں بات کی ہے، آؤ مجھ سے پوچھو، میں علی منبر پر تب تک کھڑا رہوں گا جب تک تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو یمن کا رہنے والا شخص کھڑا ہو گیا، فرمایا علی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا حضرت مولا کائنات کو، آپ نے بہت بڑی بات کر دی، آپ رب کی عبادت تو کرتے ہیں، کبھی رب کو دیکھا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ جوش میں آگے، فرمایا رب کی عبادت کروں اور میں اپنے مولا کو نہ دیکھوں؟ فرمایا سن، میں ایک سجدے میں جاتا ہوں، دوسرے سجدے میں تب تک نہیں جاتا جب تک اپنے مولا کو نہیں دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ۔ مفتی صاحب یہاں پہ ہم ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک لیتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم منصور جعفری صاحب سے گزارش کریں گے کہ منقبت کے کچھ اشعار ہمیں سنا دیجیے۔ جی، مولا کائنات کی شان میں منقبت کے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اے نجف تیری دید ہو جائے، اے نجف تیری دید ہو جائے، اے نجف تیری دید ہو جائے، ہم فقیروں کی عید ہو جائے، ہم فقیروں کی عید ہو جائے، ہوگی دنیا علی کے قدموں میں، ہوگی دنیا علی کے قدموں میں، چاہے جتنی جدید ہو جائے، چاہے جتنی جدید ہو جائے، سبحان اللہ۔ جو ادا ہو زبان حیدر سے، جو ادا ہو زبان حیدر سے، وہ کلام مجید ہو جائے، وہ کلام مجید ہو جائے۔ اور قبلہ شعر دیکھیے گا، مرشد دو جہاں دکھائی دے، مرشد دو جہاں دکھائی دے، جو علی کا مرید ہو جائے، جو علی کا مرید ہو جائے، ذکر حیدر سے
روشنی کرنا، ذکر حیدر سے روشنی کرنا، تیرگی جب شدید ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرگی جب شدید ہو جائے، اے خدا منقبت کے بدلے میں، اے خدا منقبت کے بدلے میں، منقبت ایک مزید ہو جائے۔ اور مقطع پیش کروں، ہے دعا بس یہی کہ نور علی، ہے دعا بس یہی کہ نور علی ذکر کرتا شہید ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نجف تیری دید ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت منقبت کے اشعار آپ نے پیش کیے۔ قبلہ پیر شفاعت رسول صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سب سے کم سن ہونے کے باوجود لبیک کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس راہ میں آپ کا یار و مددگار رہوں گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعوت حق میں سب سے پہلے لبیک کہنے کے علاوہ وہ شروع ہی سے اسلام کی راہ میں حضور پاک کے ہم سفر تھے، اور جب بھی حضور پاک کو یا اسلام کو ضرورت پڑی وہ ہمیشہ پیش رہے۔ اس بارے میں تھوڑا سا شاید فرمائیے گا۔ یقیناً اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ضیافت پر سرداران مکہ کو بلایا تھا اور مولا علی نے اس موقع پر جو لبیک کہا حضور کی دعوت پر، اس کا یہ نہیں مطلب کہ مولا علی نے اس وقت ایمان قبول کیا، بلکہ مولا علی نے اس وقت ان سرداروں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں جبل ابو قبیس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار اور اعلان نبوت فرمایا تھا، اور آپ نبی کب تھے؟ تب جب کائنات نہیں تھی۔ بالکل مولا علی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں تشریف لانے سے پہلے منصب نبوت پر فائز تھے، اسی طرح مولا علی اس کائنات میں قدم رکھنے سے پہلے ایمان اسلام کی دولت سے مالا مال تھے، اور مقام ولایت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فائز کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ واجل کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما کے گھر تشریف لائے تو حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے سارا واقعہ سنایا، تو انہوں نے اسی وقت سمعنا و اطعنا کا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا۔ اور جب نماز پڑھنے لگے تو ان نماز پڑھاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مقتدی تھے، ایک حضرت خدیجہ تھیں اور دوسرے مولا علی تھے۔
یعنی مولا علی کی شان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یعنی کسی کو سامنے ہم مقابلے میں لے آئیں اور کمپیریزن کرائیں اور تقابل کرائیں کہ فلاں کی شان اتنی اور فلاں کی شان اتنی، میں تو یوں کہتا ہوں کہ جہاں عظمتوں کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں سے علی کی عظمتوں کا سفر شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ انہیں ضیافت کی اور دونوں دفعہ وہ چلے گئے، اور ایک اس میں مولا علی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضور میں آپ کے ساتھ ہوں، تو کافروں نے سرداروں نے کہکا لگایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. تو سرداروں نے کہا کہ اس بچے کے ایمان لانے پر تم خوش ہو رہے ہو کہ جس کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ٹانگیں اس کی پتلی ہیں، آنکھیں اس وقت بھی آپ کی آشوب تھا، جسم اس وقت آپ کا کمزور تھا، اور قد قامت کے حساب سے بھی آپ اتنے بڑے نہیں تھے اس وقت، کم سن تھے. تو کم سن تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ایمان لانے پر تم خوش ہو رہے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حضور جانتے تھے یا خدا جانتا تھا یا مولا علی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مولا علی کے اس سراپا میں فاتح خیبر کا روپ دیکھ رہے تھے. تو اہل سنت کے جو عقائد ہیں، ان عقائد کو اگر سامنے رکھ کے ہم مولا علی کی شان اور عظمت کو بیان کریں تو اس کا ایک بڑا ایک معنی ہے، اس کا ایک بڑا مفہوم ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ واقعات اور قصص سے ہم کسی کی عظمت و شان کو بیان کریں. اہل سنت کے عقائد میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں صرف ایک ہی صحابی ہے، یعنی اہل بیت تو تھے، حضور کے داماد بھی تھے، حضور کے بھائی بھی تھے، حضور کی گود میں پلے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر بھی سلایا. بڑی شانیں ہیں مولا علی کی. لیکن یہ جو شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں اگر کوئی ایسا صحابی کہ جس کی زندگی میں کفر اور شرک کی آمیزش ہی نہیں، تو صرف مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مفتی صاحب، یہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اسی طرح حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سوائے اس گھر کے کہ جس میں رسول خدا اور خدیجۃ الکبریٰ تھے، اسلام و ایمان کسی گھر میں داخل نہیں ہوا تھا. میں ان کے درمیان تیسرا فرد تھا. وحی اور نبوت کی روشنی کو دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا. جب آپ پر پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا، یہ شیطان ہے جو اس بات سے خوفزدہ ہے کہ لوگ اس کی پرستش چھوڑ دیں گے. بے شک تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور تم دیکھتے ہو وہ جو میں دیکھتا ہوں، سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں ہو. تم میرے وزیر ہو اور خیر کی راہ پر گامزن اور مومنین کے امیر ہو. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا کائنات اوائل سے ہی حضور پاک کے ہر کام میں شریک تھے. تو آپ اس بارے میں کچھ فرمائیے. حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی عظمت و شان و شوقت بہت بلند ہے. جس سمت آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ پہلی تو تربیت کی بات، تربیت کے ساتھ ساتھ علم کا رنگ چڑھنا، علم کے رنگ کے ساتھ ساتھ چونکہ آگے نبوت کے اندر ایک کام لینا تھا، اس نبوت کے بعد پھر ولایت کا کام لینا تھا، کیونکہ بہت سارے معاملات تھے. مکی زندگی میں دیکھیں آپ، مکی زندگی کے بعد پھر مدنی زندگی دیکھیں، پھر مدنی زندگی کے بعد وصال رسول کے بعد دیکھیں، پھر خلفائے راشدین کے ادوار میں دیکھیں. آپ کو ہر جگہ کے اوپر حضرت مولا کائنات کی شخصیت منفرد نظر آئے گی. اولیت کی بات اگر دیکھیں تو تمام المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اول من اسلم، کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد حضرت مولا کائنات نے آپ نے کلمہ پڑھا. اور اس کو پھر تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اولیت کے اندر مردوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، تو بچوں کے اندر حضرت مولا کائنات، غلاموں کے اندر زید بن حارثہ نے پڑھا، تو خواتین کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پڑھا. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی وہ بچپن سے لے کر وہ انذر عشیرتک الاقربین،
تب سے لے کر سرداران قریش جو ابھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ وہ تمام بڑی عجیب سی کیفیت میں دیکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، لیکن تاریخ نے ثابت کیا اور نگاہ مصطفیٰ جو علی میں چھپے ہوئے جوہر کو دیکھ رہی تھی اس چیز نے ثابت کیا کہ آپ مکی زندگی کے بعد پھر جس وقت آپ نے ہجرت کی ہے، ہجرت کی رات کو دیکھیں، ہجرت کی رات کے بعد پھر آپ دیکھیں جنگ بدر ہو تو ایک ہی نام گونجتا نظر آتا ہے اور وہ نام علی المرتضیٰ ہے کہ سب نے مل کر لوگوں کو اتنا شہید نہیں قتل کیا جتنا اکیلے حضرت علی المرتضیٰ نے۔ پھر آپ جنگ احد میں دیکھیں، پھر اس کے بعد جنگ خندق میں دیکھیں، پھر جنگ خندق تو نام ہی آپ کا ہے، اور ہمارے بہت بڑے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ حدیث لائے تو میں اس حدیث کو پڑھ کے ریلی عجیب کیفیت، چونکہ میں حدیث کی تحقیق میں لگ گیا کہ آپ نے فرمایا جو علی کی ضرب ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یعنی کل کائنات کے کل لوگ جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت ایک طرف، جو آج علی نے ایک ضرب لگائی ہے وہ ضرب ایک طرف، تو جنگ خندق پہ دیکھیں تو آپ کی منفرد حیثیت نظر آتی ہے۔ پھر خیبر کا معاملہ تو پھر کل کائنات جانتی ہے کہ جب نام خیبر آتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا چہرہ سامنے نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وصال رسول کے وقت آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ بھی منفرد کیفیت نظر آتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کے اندر آپ نے اپنے ہاتھوں سے جسد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا، پھر آپ نے قبر کے اندر خود اتارا، پھر اس کے بعد آپ ایک ایک کپڑے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق ان کے بارے میں پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہلاک ہو گئے ہوتے اگر علی نہ ہوتے تو۔ جنگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے تو جنگ احد میں بلکہ جبرائیل نے فرمایا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں ہوتا ہے ایک وقت بریک کا، تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پیر صاحب 19 رمضان المبارک کو صبح کے وقت مسجد میں نماز کی حالت میں شقی ترین شخص نے زہرآلود تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا۔ آپ کے رحم و کرم اور مساوات پسندی کی انتہا یہ تھی کہ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا اور آپ نے دونوں فرزندوں کو ہدایت کی کہ یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو خود کھائے اسے بھی کھلانا، اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، میں جو چاہوں اسے سزا دوں گا یا معاف کر دوں گا، اور اگر دنیا میں نہ رہا تو تم نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضربت لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے۔ یعنی اس حالت میں بھی ان کا اتنا ایک عادلانہ سوچ ان کی اور اتنا عظیم کردار، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ان کے لیے ایک بہت بڑے مناصب کی حصول کا ذریعہ، کیونکہ شہادت وہ موت ہے کہ جس کی تمنا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے، اور اس کے بڑے درجات ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، مگر وہ شخص جو مولا علی کی شہادت کا سبب بنا وہ کائنات کا بدترین انسان ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مہربانی اور شفقتوں اور فیاضی اور سخاوتیں وہ تو آپ کی پوری زندگی میں ہیں، آپ کی ساری زندگی اسی سے تعبیر ہے۔ اور آپ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جب اس نے حملہ کیا اور لوگ اس کو مارنے کے لیے بھاگے تو مولا علی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اگر تم نے اس کو سزا دینی ہو تو اس کو مسلح نہ کرنا، اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ مسلح یہ کہ آپ پہلے اعضاء کاٹیں اس کے بعد گردن کاٹیں۔ اور اس موقع پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہی ہدایات، بلکہ اس نے پانی مانگا تو آپ نے پانی پیش کرنے کا بھی حکم دیا کہ اسے پانی پلاؤ۔ اسی طرح واقعہ امام سجاد سیدنا زین العابدین علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے تھے تو ایک کربلا میں ظلم اور ستم کرنے والا قاتل صفاق بھی بیٹھا تھا، تو آپ نے اسے خود کھانا پیش کیا، خود پانی پیش کیا اس سے، تو اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے،
تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پہچانا ہے تو اس لیے یہ زیادہ تمہاری خدمت اور تواضع کی ہے. وہ تمہارا ضمیر اور تمہارا تربیت تھی کہ جو تم نے کربلا میں کیا. تو تم اس وقت میرے مہمان تھے اور یہ دسترخوان مصطفیٰ کا دسترخوان ہے، نبی کا دسترخوان ہے، آل محمد کا دسترخوان ہے. اس پر اپنوں کو نہیں دشمنوں کو بھی کھلایا اور پلایا جاتا ہے. میں یہاں پر ایک بات مکمل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ پچھلے جو آپ کا سوال تھا اس میں جو میری گفتگو تھی اس میں جو میں نے اشارہ کیا تو میرے ناظرین اور سامعین کے لیے کہیں کسی غلط فہمی کا باعث نہ بنے، اس لیے میں اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی اسلام اور ایمان میں گزری ہے. یہ کہنا کہ مولا علی نے اسلام قبول کیا، یہ لفظ بولتے ہوئے میری زبان تھوڑی سی لکنت کھاتی ہے. وہ آپ نے بے دم کا شعر پڑھا ہوگا، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. اور ہمارے صوفیاء کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مولا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اس میں انہوں نے کچھ ناموں کے وسیلے پیش کیے تھے. سبحان اللہ. تو وہ ناموں کے جب وسیلے پیش کیے تو وہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نے بھی لکھا ہے، مولانا روم نے بھی لکھا ہے اور باقی بھی عشق والوں نے لکھا ہے. میں صوفیاء کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنے بھی سلاسل ولایت ہیں اہل سنت میں وہ سب مولا علی کے در پر جا کے جھکتے ہیں. تو اس پر سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ناموں کے بدلے میں میری بخشش فرمائی. تو انہوں نے پوچھا وہ نام کون سے تھے؟ تو خود آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک دوسرا نام حضرت سیدنا علی علیہ السلام کا، تیسرا نام خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور چوتھا نام حضرت امام حسن علیہ السلام کا، اور پانچواں نام حضرت امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس طرح حضور کی نبوت ازلی ہے، یعنی ازلی وہ خدا کے ازلی ہونے کے حوالے سے نہیں، یعنی کہ جب سے خدا بنا، یعنی جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے رب نے انہیں تخلیق فرمایا، اس تخلیق کے لمحے سے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. اسی طرح جو نام خدا کے عرش پر لکھے گئے، اس کا مطلب ہے کہ مولا علی خدا کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تخلیق کر دیے گئے تھے. تو جب سے مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اسی وقت سے اسلام، ایمان اور ولایت کے مقام پر آپ کو جلوہ گر فرمایا. ماشاءاللہ. یہ تو آپ نے پچھلی گفتگو کا اس گفتگو میں ثبوت کے طور پہ ماشاءاللہ پیش کر دیا. یہ اہل سنت کی ہے عقیدہ. مطلب ہے کہ اب اگر مولا علی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، میں کہتا ہوں اسلام قبول نہیں کیا تو ان کا تو خمیر ہی اسلام کے پانی میں گوندا گیا تھا. انہوں نے اس موقع پر اپنے ایمان کا ایمان کا اظہار کیا. یہ اظہار ہے. بے شک بے شک. مفتی صاحب 2 روز تک حضرت علی علیہ السلام بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے. آخر کار زہر کا اثر جو ہے جسم میں پھیل جاتا ہے اور 21 رمضان کو یعنی آج کے دن نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے. امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام نے تہجیز و تکفین کی اور نجف کی سرزمین میں انسانیت کے تاجدار کو ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کیا، لیکن ان کا کردار ہمیشہ زندہ ہے، ان کی قربانیاں لاسانی ہیں. اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے گا. میرے محسن میں تھوڑا سا شروع میں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے پیر صاحب نے، اور اس میں ایک حدیث ہے میرے بار بار ذہن میں آ رہی تھی، میں آپ کو سنا دوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا علی تو اور میں ایک نور سے ہیں. یہ صحیح ہے، ان کی حدیث ہے. علی تو اور میں، جب یہ بات آ جاتی ہے تو سارے معاملات جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. میں اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ طیبہ میں اپنی خلافت کے دوران آپ وہاں سے آپ نے اپنا کیپٹل چینج کیا، آپ کوفہ تشریف لائے اور جامع مسجد کوفہ کے اندر ریسنٹلی میں رمضان شریف سے پہلے وہاں گیا اور میں نے حضرت مولا کائنات کا وہ کاشیانہ بھی دیکھا. دنیا والوں کو چاہیے کہ وہاں جائیں اور دیکھیں کہ کس انداز کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ نے زندگی گزاری.
اور جامع مسجد کوفہ کی وہ جگہ جہاں آپ کو ضرب لگی، اور میں نے 2-3 مرتبہ مسجد سے باہر نکل کر ضرب والی جگہ سے لے کر پیچھے جو آپ کا گھر ہے، جس مقام کے اوپر آپ کی رہائش ہے، اور بالکل ویسے کی ویسے ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، حضرت مولا کائنات کی رہائش ویسی کی ویسے ہے، اور اس کے وہ جگہ اب بھی موجود ہے جہاں آپ کو غسل دیا گیا، اور سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت زندگی، اتنی سادہ زندگی، اور اتنی پر نور زندگی، اور اتنی ہی اعلیٰ عرفہ زندگی جو حضرت مولا کائنات کی ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر آپ کے اندر جو رحیم الطبعی، کریم النفسی تھی، وہ اس قدر نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی کہ آپ ایک ایک جگہ کے اوپر دیکھیں۔ مشہور روایت ہے کہ دشمن کو آپ نے گردن سے پکڑا، زمین پہ پٹخا، بالوں سے پکڑا، گردن کاٹنے والے تھے کہ اس شخص نے ایک حرکت کی، اور مجھے وہ زیب نہیں دیتا کہ میں وہ جملہ کہوں کیونکہ آپ کی شان، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، وہ کھڑا ہو گیا وہ شخص، اس نے بڑے غور سے دیکھا، فرمایا حضرت آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ اب جملہ وہ سنیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے دشمن کے بارے میں مولا کائنات کے جو الفاظ تھے کہ اسے ایک ہی ضرب لگانا، اپنے بیٹے حسن کو کہا، امام حسن مجتبی کہا کہ اس کو ایک ہی ضرب لگانا، چونکہ اس نے ایک لگائی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پورا جسم گھائل ہو، تکلیف حد سے بڑی ہوئی ہو۔ آج کل ہم تو بدلے کی آگ کے اندر جھلس رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ دشمن اڑے کے چڑھ گیا ہے تو پھر اس کو جس طرح کی مرضی سزا دیں۔ حضرت مولا کائنات کو ماننے والوں ذرا دیکھو، آپ کا اخلاق و اخلاص دیکھو، آپ کی محبت و رواداری دیکھو، آپ کا پیار دیکھو۔ تو وہ جب شخص اس کو چھوڑ دیا نا آپ نے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تجھے زمین پہ میں نے پٹخا، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن تو نے وہ جو چھوٹی سی حرکت کی ہے نا، اس وقت میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا، تو میں نے اس وقت تجھے چھوڑ دیا۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن۔ سبحان اللہ، یہ شان مولا کائنات۔ سبحان اللہ۔ منصور جعفری صاحب، آپ کیا پیش کریں گے سوز؟ میں کیونکہ شہادت کے سلسلے میں پروگرام ہے تو ایک سوز جی پڑھوں گا، بسم اللہ۔ مولا کائنات کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ جی حسنین تڑپتے ہیں لیپٹے ہوئے بابا سے، حسنین تڑپتے ہیں لیپٹے ہوئے بابا سے، سر پیٹو امام اپنا، رخصت ہوا دنیا سے، سر پیٹو امام اپنا، رخصت ہوا دنیا سے، یہ آخری رخصت ہے اولاد سے حیدر کی، یہ آخری رخصت ہے اولاد سے حیدر کی، ایک ایک کو تکتے ہیں حسرت سے تمنا سے، ایک ایک کو تکتے ہیں حسرت سے تمنا سے، حسنین تڑپتے ہیں لیپٹے ہوئے بابا سے۔
ڈوبا ہے بدن خون میں، سر چاک ہے حیدر کا، ڈوبا ہے بدن خون میں، سر چاک ہے حیدر کا، یوں لائے نمازی کو گھر مسجد کوفہ سے، یوں لائے نمازی کو گھر مسجد کوفہ سے، بوسے دیے مولا نے شبیر کی گردن پر، بوسے دیے مولا نے شبیر کی گردن پر، فرماتے تھے رو رو کے کچھ زینب کبریٰ سے، فرماتے تھے رو رو کے کچھ زینب کبریٰ سے، للہ خبر لینا ناموس پیغمبر کی، للہ خبر لینا ناموس پیغمبر کی، زینب نہ نکل آئے سر پیٹتی پردہ سے، زینب نہ نکل آئے سر پیٹتی پردہ سے، حسنین تڑپتے ہیں لپٹے ہوئے بابا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی میں اپنے معزز مہمانوں پیر سید شفاعت رسول صاحب، مفتی شبیر انجم صاحب اور منصور جعفری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، لازم ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات و اقوال پر غور کریں اور ان کو مشعل راہ بنائیں اور ان کے آگے سر تسلیم خم کریں تاکہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شبیر احمد شفیع کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔